السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ترکی کی عدالت عالیہ نے حال ہی میں آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو دل باغ باغ ہو گیا اور بدن کے روئیں روئیں سے خدا کی حمد و ثنا کے نعرے بلند ہونے لگے اور خوشی کے مارے چھلکنے والے آنسوؤں سے آنکھوں کو غسلیابی کا شرف حاصل ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ ہو، 478 سال تک جس مسجد کے میناروں سے اللہ کی کبریائی اور اس کی تحمید و تقدیس کے نغمے بلند ہوتے رہے ہوں، جس کے منبر و محراب سے حق و صداقت کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہوں، اور جس کے فرش پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں نے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے اور زمزمہ سنجیوں سے اپنے کانوں کو بہرور کیا ہو اور پھر اس دین حق کو دور دراز علاقوں تک پھیلایا ہو، اس مسجد کو عبادت کے لیے پھر سے کھولا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک صاحب ایمان کے لیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ محترم ناظرین، آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً اس کا کرشم حسن و جمال دامن دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور نگاہ شوق کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 5ویں صدی عیسوی میں قسطنطین اعظم نے ایک چھوٹے سے چرچ کی تعمیر کی جو چند لکڑیوں اور چھپر پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد قسطنطین اعظم دوم نے 532 عیسوی میں پھر سے اس کی تعمیر کی جو فساد میں نذر آتش ہو گیا۔ اس کے بعد اس زمانے کے بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ کا استعمال کیا اور 10,000 مزدوروں نے رات دن لگ کر اس میں کام کیا۔ 5 سال میں جا کر اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے جیسے ہی اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس کا غرور 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور اس نے نہایت ہی متکبرانہ لہجے میں یہ کہا کہ اے سلیمان، آج میں نے تجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کرائی ہوئی ہیکل سلیمانی پر گویا کہ طنز کیا۔ اس طرح آیا صوفیہ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 1000 سال تک وہ عیسائیوں کے مذہبی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ پھر 1453 میں سلطان محمد فاتح نے باضابطہ اس کو اور اس کے علاقے کو فتح کر لیا اور اس کے بعد قیمت دے کر اس کو خرید لیا۔ اس وقت سے لے کر اور 1931 تک باضابطہ اس میں نماز ہوتی رہی اور مسجد آیا صوفیہ کے نام سے وہ مشہور و معروف رہی۔ 1931 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس میں تالا ڈلوا دیا، اس کو مقفل کر دیا اور پھر 1935 میں باضابطہ اس کو میوزیم میں منتقل کر دیا۔ بہرحال یہ مصطفیٰ کمال اتاترک وہی ہے جس نے خلافت کا خاتمہ کیا اور عربی رسم الخط کو اس نے ختم کیا اور ترکی سے بہت سارے اسلامی شاعر کو اس نے ختم کیا اور اسلام کے بہت سے احکامات پر اس نے پابندی لگائی۔ یعنی 89 سال تک یہ مسجد جو ہے زبان حال سے پکار پکار کر کہتی رہی، اے مسلمانوں، تم نے مجھے اپنی نمازوں سے، اپنے سجدوں سے، اپنی تلاوت سے اور قال اللہ اور قال رسول کی زمزمہ سنجیوں سے آباد رکھا۔ اے مسلمانوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے مجھے مقفل کر دیا گیا۔ کیا تمہارے اندر غیرت ایمانی اور حمیت دینی نہیں ہے کہ تم مجھے پھر سے میرا کھویا ہوا مقام اور میری عظمت رفتہ کو واپس کرا سکو؟ یہ مسجد رو رہی تھی، بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، کراہ رہی تھی، آہوں فغاں کر رہی تھی۔ اس کی آواز اپنے ہی وجود میں گم ہو جایا کرتی تھی، گویا کہ اس کی صدا جو ہے وہ گونج کر کھنڈر میں ہی اپنے ہی وجود سے ٹکرا کر گم ہو جایا کرتی تھی۔
لیکن اہل ترک تھے جو بے غیرت بن گئے تھے. یہ مغربی تہذیب و فلسفے نے ان کو بے غیرت بنا دیا تھا. انہوں نے اپنا رشتہ علماء کرام سے کاٹ لیا تھا اور وہ آزادانہ خیال کے حامل بن گئے تھے. اس تعلق سے حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مضامین ہیں. کچھ مضامین ہیں جن کو حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی مدظ اللہ العلی نے علماء اور سیاست کے نام سے ایک چھوٹے سی کتابچے میں جمع کیا ہے، جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اہل ترک کی اس وقت کی جو بے غیرتی اور بے دینی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے. محترم ناظرین، بہرحال جب کوئی انسان کسی تہذیب و فلسفے کا غلام بن جاتا ہے اور پھر یہ غلامی کا سلسلہ اس کی 2-3 نسلوں اور پشتوں تک منتقل ہو جاتا ہے اور وہ علم اور اہل علم اور علماء کرام سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتا ہے، تو پھر عبرت و موعظت کے سارے دفتر اس کے سامنے بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ کان تو رکھتا ہے لیکن ایسے کان جو صدائے حق کو سن نہیں سکتے. وہ آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن ایسی آنکھ جو نقوش عبرت کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں. وہ زبان تو رکھتا ہے لیکن ایسی زبان جو نفس کے عفریت اور دیو کے آگے گم ہو کر رہ جاتی ہیں. وہ خدا کے دیے ہوئے دل اور دماغ کے مغز سے محروم تو نہیں ہوتا، لیکن فطرت کی آواز اور سچائی کو قبول کرنے سے ضرور قاصر ہوتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کو اس کی توفیق دی. انہوں نے ترکی کی عدالت عالیہ میں حقائق و شواہد کو مدلل انداز میں پیش کرایا، جس کی وجہ سے ترکی کی عدالت عالیہ نے پھر سے آیا صوفیہ کو مسجد میں منتقل کرنے کا اور تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا. محترم ناظرین، یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے باضابطہ اس علاقے کو فتح کیا جس میں آیا صوفیہ چرچ آتا تھا، اور اس وقت کا اصول یہ تھا کہ جب فاتح کسی علاقے کو فتح کر لیتا تھا اور اس علاقے میں کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں ہوتی تھی تو اسے اختیار ہوتا تھا چاہے تو وہ ان کو اسی طرح باقی رکھے یا ان کو تبدیل کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے فتح کرنے کے بعد باضابطہ اس کو قیمت دے کر خریدا ہے، اس کو خرید لیا. اور عیسائیوں کے یہاں یہ بات بڑی عام ہے کہ وہ اپنے چرچوں کو فروخت کر دیتے ہیں. آج بھی یورپ اور امریکہ میں بے شمار چرچ ہیں جن کو فروخت کر دیا گیا. ان کی جگہ سپر مارکیٹس بنا دی گئی، مالز بنا دیے گئے، شراب خانے بنا دیے گئے، اور بہت سے چرچوں کو مسلمانوں نے خریدا اور ان کو مسجد میں تبدیل کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں مسجد کو پھر دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے. یعنی جس مسجد کو میوزیم بنا دیا گیا تھا اس مسجد کو پھر سے مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ فیصلہ کوئی ظالمانہ یا غاصبانہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ منصفانہ فیصلہ ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غاصبانہ اور ظالمانہ فیصلہ ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. بلکہ غاصبانہ اور ظالمانہ رویہ تو یہ ہے کہ جس اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کری اور جب مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تو ہزاروں عظیم الشان اور عالی شان مسجدوں کو چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا، کھنڈروں میں تبدیل کر دیا گیا، استبلوں میں تبدیل کر دیا گیا. یہ ہے ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ اور کارروائی. اسی طرح برطانوی سامراجیوں نے، پرتگیزی سامراجیوں نے، روسی سامراجیوں نے اور فرانسیسی سامراجیوں نے 15ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک ہزاروں مسجدوں کو ان کے وجود سے محروم کر دیا. اور جہاں تک روسی سامراجی کا تعلق ہے تو 1917 سے لے کر اور 1970 تک انہوں نے 24,500 مسجدوں کو ان کے وجود سے محروم کر دیا. اس کے علاوہ مدرسے اور خانقاہیں الگ رہیں. یہ ہے ظالمانہ اور غاصبانہ کارروائی. بہرحال 24 جولائی یعنی کل بروز جمعہ کو اس مسجد کو پھر سے عبادت کے لیے کھول دیا جائے گا. اس کے میناروں سے پھر سے اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دیں گی اور اس کے ذرے ذرے سے عقیدت و محبت کی بوئے شمیم اٹھے گی جو ہر ایک صاحب ایمان کے مشام جاں کو معطر کر دے گی. آیا صوفے کے تعلق سے
مولانا محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 میں کچھ اشعار کہے تھے. میں اس میں سے چند اشعار آپ کے سامنے سناتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لائی باد صبا صبح نو کا پیام، ختم آخر ہوئی رنج و کلفت کی شام. ہو مبارک تجھے اے آیا صوفیہ، ہو گیا تیرا دور غلامی تمام. آ گیا لوٹ کر تیرا عہد کہن، مل گیا تجھ کو پھر تیرا عالی مقام. تیرے گلشن میں کیسی بہار آ گئی، سبز پتے ہوئے کھل اٹھے گل تمام. لگ نہیں سکتی تجھ کو کبھی اب نظر، تجھ کو بخشے گا اللہ نقش دوام. صبح نو تجھ کو لے اپنی آغوش میں، اب نہ آئے کبھی تجھ پہ منحوس شام. مرحبا 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 مرحبا، حریت سے تیرے ہیں سبھی شاد کام. زندہ باد اے آیا صوفیہ زندہ باد، زندہ باد اے آیا صوفیہ زندہ باد. تیری عظمت تیری شان پائندہ باد.